مقبول ترین قول جو ہے وہ محرم کی پہلی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں اور جو ذو الحجہ کی رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے یا جب وہ ڈھلنے لگے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان چیزوں میں قسم کافی ہے عقل والوں کے لیے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہیں، ترجمہ بیان کیا۔ ماقبل ہم نے جو سورت پڑھی ہے اس سورت کے ساتھ اس سورت کا ربط کہ گزشتہ سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال، سزا کا، جزا کا بیان کیا۔ اس سورت میں بھی یہی مضمون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے اندر بعض بڑی بڑی سرکش قومیں جو تھی ان کی ہلاکت کا، سزا کا ذکر کر کے کفار کو وعید اور مومنین کو اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے۔ آیت نمبر 1 والفجر، یہ جو میں نے تلاوت کی ہیں آیات، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور 5 چیزوں کی قسم کھا کر جواب قسم کے مضمون کو جو ہے پختہ کیا ہے، اور جواب قسم جو ہے وہ ان کے اندر محذوف ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم ضرور بھی ضرور زندہ ہوگے اور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، یہ جواب قسم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ سب سے پہلی چیز کی قسم کھائی والفجر۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر مفسرین اکرام کے، علماء اکرام کے متعدد اقوال ہیں، اور وہی انشاءاللہ ہم ان میں سے چند بیان کریں گے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فجر سے محرم کے مہینے کی پہلی صبح مراد ہے۔ جو محرم کے مہینے کی پہلی صبح ہوتی ہے، فجر سے وہ مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے ہاں جو سال کی ابتدا ہے وہ محرم سے ہوتی ہے، اور اسی لیے محرم کی جو پہلی صبح ہے اس فجر سے وہ صبح مراد ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والفجر، اس فجر سے یوم النحر یعنی کہ قربانی والے دن کی فجر مراد ہے، قربانی والا دن مراد ہے، کیونکہ یہ دن بڑا متبرک ہوتا ہے، برکتوں والا ہوتا ہے، اور اس لیے اس سے قربانی کے دن یوم النحر کی فجر مراد ہے۔ اسی طرح حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فجر سے ذو الحجہ کی پہلی فجر مراد ہے، کیونکہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، اور اس کے پہلے جو 10 دن ہیں ان کی تو فضیلتیں آگے ولیال عشر میں اس کی بھی تفسیر آ رہی ہے کہ ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے ذو الحجہ کے مہینے کی پہلی فجر مراد ہے۔ اور جمہور مفسرین جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی کہ کبار صحابہ اکرام ہیں، وہ یہ قول کہتے ہیں کہ فجر سے ہر دن کی فجر مراد ہے۔ ہر دن یعنی کہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے صبح صبح، تو اس فجر سے اللہ تعالیٰ نے ہر دن کی فجر مراد ہے، ہر دن کی فجر کی اللہ تعالیٰ یہاں سے قسم کھا رہے ہیں۔ دوسری آیت ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یہ دوسری قسم کھائی۔ اب یہاں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟
کون سی؟ اس کے اندر بھی مفسرین اکرام کے کئی اقوال ہیں. بعض مفسرین اکرام نے یہ کہا کہ ولیال عشر، اس سے محرم کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ وہ 10 راتیں بڑی برکتوں اور فضیلتوں والی ہوتی ہیں، اور خصوصاً ان میں جو ہے نا وہ یوم عاشورہ 10 محرم کا جو دن ہوتا ہے اس کی جو ماقبل رات ہے وہ بڑی برکتوں والی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں سے ولیال عشر سے محرم کی 10 راتیں مراد ہیں. بعض مفسرین نے کہا جی کہ رمضان المبارک کی پہلی 10 راتیں اس سے مراد ہیں. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، جس میں یعنی کہ طاق راتیں بھی آتی ہیں، وہ مراد ہیں، کیونکہ اسی کے اندر پھر اعتکاف بھی بیٹھا جاتا ہے، طاق راتوں کو بھی تلاش کیا جاتا ہے، تو آخری 10 راتیں مراد ہیں. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سال کی متفرق جو ہیں وہ 10 راتیں مراد ہیں، یعنی کہ جس میں سے 5 طاق راتیں، یعنی کہ جن میں ہم طاق راتوں کو ڈھونڈتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی. اس کے علاوہ عید الفطر کی رات، عرفہ کی رات، عید الاضحیٰ یعنی کہ یوم النحر والی رات، لیلۃ المعراج والی رات اور شب برات والی رات. یہ بھی ایک قول ہے کہ ان سے یہ ساری طاق راتیں مراد ہیں. اور مقبول ترین قول جو ہے وہ محرم کی پہلی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور جو ذوالحجہ کی رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں. والشفع والوتر، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تیسری اور چوتھی قسم یہاں پہ اٹھائی. والشفع، اور قسم ہے جفت کی، والوتر اور طاق کی. اب یہاں سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی مفسرین اکرام کے کئی اقوال ہیں. یہاں سے شفع جفت، یعنی کہ اس سے جنت کے 8 دروازے مراد ہیں. والوتر، اور وطر سے جہنم کے 7 دروازے مراد ہیں. اسی طرح والشفع، شفع سے مراد جو ہے 4 رکعت والی نماز مراد ہے، مفسرین اکرام کا قول ہے. اور وطر سے 3 رکعت والی نماز مراد ہے، یعنی کہ جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے، اور 4 رکعت والی نماز ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. یہ شفع اور وطر سے یہ چیزیں مراد ہیں. 5ویں چیز کی جو قسم ہے واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھل جائے. ڈھلتی ہوئی رات کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. کیوں؟ کیونکہ جب رات ڈھلتی ہے تو اس وقت رحمت الہی یعنی کہ تجلی کا ظہور نزول ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور وہاں آ کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کو قبول کروں، مجھ سے اولاد مانگنے والا، مجھ سے رزق کا طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دوں. یعنی کہ ایسی یہ ساری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور اکثر دنیا انجان اس ٹائم سو رہی ہوتی ہے، اور کئی اللہ کے نیک بندے جو ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کو رو رو کے یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پوری کرتا ہے. تو یہاں 5ویں جو قسم ہے واللیل اذا یسر، یہاں سے یہی والی قسم مراد ہے. آگے حل فی ذالک قسم لذی حجر. اب یہ ساری قسم اٹھانے کے بعد میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس میں جواب قسم جو ہے وہ محذوف ہے. اور وہ جواب قسم کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا محال ہے یا ممکن ہے. تو بھائی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا بالکل ممکن ہے. اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، حساب کتاب ہوگا، جنتیوں کا فیصلہ ہوگا، جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا. حل فی ذالک قسم لذی حجر. مذکورہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص اندازے سے غافل انسان کو غور و فکر کی، سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں. یہاں جو ہجر کا لفظ ہے، ہجر کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، اور یہاں سے عقل مراد ہے. اب عقل کیوں؟ کیونکہ عقل والا جو انسان ہے، جس میں عقل ہوتی ہے، وہ پہچان جاتا ہے کہ کیا چیز برائی ہے اور کیا اچھائی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جو بے وقوف آدمی ہے وہ اچھائی برائی کو ساتھ ہی لے کے چل رہا ہوتا ہے. اب اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی جو قسم کھائی ہے، جو عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، تو اب یہ ہے کہ کیا یہ 5 چیزوں کی قسم کھانا عقل مند انسان کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 چیزوں کی قسم کھانا جو ہے وہ عقل مند انسان کے لیے کافی ہے. اور اب عقل مند انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اندر جو ہے نا غور و فکر کرے. اور ان 5 چیزوں کی قسم کھا کے تقاضا یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو محال نہ سمجھے، بلکہ ممکن سمجھے کہ بالکل جی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس کی تیاری آج سے ہی دنیا میں رہ کے شروع کر دے.
یہ نہیں کہ جب انسان مرنے کے قریب ہو تب اس کو ہائے کاش، یا آخرت میں جا کے وہ کہے کہ ہائے کاش میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا. نہیں، تو آج سے ہی اس کی تیاری کرنی چاہیے. فضول چیزوں کے اندر ہمیں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اپنا وقت کو صرف کرنا چاہیے. کیونکہ قیامت والے دن ہم سے ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا. مال متعلق سوال ہوگا، مال دیا کہاں خرچ کیا، وقت اللہ تعالیٰ نے دیا کہاں خرچ کیا، جوانی دی کہاں خرچ کی، بڑھاپا دیا کہاں خرچ کیا، ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا. صحت دی ہے تو اس صحت کو کہاں خرچ کیا. تو ہمارے پاس ان سب چیزوں کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا محال ہو جائے گا. اس لیے ہمیں آج سے ہی اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور وہ تیاری کیسے ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دی ہے. ہم اگر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے آخرت کمانا بڑا ہی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.